الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ان الذين ينادونك بے شک وہ لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات جو ہے یہ حجرت ان کی جمع ہے، حجروں کے پیچھے۔ فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پیغمبر کا کوئی ادب ہے، مقام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے تو بلند آواز سے بلانے کی، پکارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا محمد اخرج الینا، کہنے لگے کہ اے محمد آپ باہر آئیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ بلند آواز سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ کچھ دروازے وغیرہ، بلکہ وہ تو چھوٹے سے حجرے تھے اور اس کے آگے پردے لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بلند آواز سے بلانا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں۔ اکثر اس لیے فرمایا کیونکہ یہ جو بنی تمیم کا قافلہ وفد آیا تھا تو ان میں سے اکثر نے یہ کام کیا، لیکن سب تو اس میں شامل نہیں تھے، کیونکہ قرآن مقدس کا انداز ایک ایسا انداز ہے، ایسا طریقہ ہے جو ہر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہے، تو پتہ چلا جو چیخ چیخ کے بلائے، جس طرح اب دیکھیں کہ دور دراز سے رہنے والا ہے پاکستان کا، لیکن یہاں سے آوازیں لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا۔ اب دیکھیں نا، عربی کے الفاظ ہیں، عام طور پہ تو ان کو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہماری بات کو سنیے اور ہمارے حال کو دیکھیے۔ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام کو جا کے پکارنے لگے، قرآن مقدس نے ان لوگوں کے بارے کیا فرمایا؟ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، کم فہم ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا ان کے لیے بہتر نہیں تھا، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کل کے سبق میں، ادب کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے۔ آج بھی کوئی آپ علیہ السلام کے روضے پہ چلا جائے تو وہاں پست آواز رکھے، جس طرح زندگی میں آپ علیہ السلام کا ادب، اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور جو ادب کو ملحوظ نہیں رکھے گا، قرآن نے ان کے بارے کہہ دیا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر بے شک وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے، کچھ دیر انتظار کر لیتے۔
اور آپ علیہ السلام نے تو باہر آنا ہی آنا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی پاس آنا، نمازیں پڑھانا، تو یہ تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے وہ بہتر تھا، ثواب کے اعتبار سے، دین اور دنیا کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، یہ جو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا بیان ہوتا ہے، ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ غور کرے نا۔ اب دیکھیں یہ جو فرمایا اللہ کی دو صفتوں کا بیان، عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفات دو تقریباً، سمجھے؟ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ترغیب توبہ۔ آپ ان کو چاہیے کہ یہ توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ غفور کا معنی کیا ہے؟ بے حد بخشنے والا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صرف معنی یہ نہیں کرنا بخشنے والا، نا، بے حد بخشنے والا۔ رحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اس فعل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس بے نبأ خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو تم تحقیق کیا کرو۔ یہ ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، یہ چوتھا قانون ہے۔ سورت کی ابتدا میں میں نے بیان کیا تھا کہ اس سورت میں کتنی قوانین بیان کیے گئے؟ 7۔ یہ چوتھا قانون ہے۔ لیکن ایک بات جس کو عام طور پہ مفسرین نے نقل کیا ہے، ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ، کہتی ہیں جی ان کو بنی مستلق کی طرف آپ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ ان سے آپ زکوٰۃ وصول کریں۔ وہ استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر آئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ واپس آئے اور آپ علیہ السلام کو آ کر رپورٹ دی کہ وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ تو مجھے بھی مارنا چاہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان پہ حملے کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ایسی بات بلا تحقیق آ کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور فرما رہی ہے میری بات کی طرف۔ اور یہ جتنا بھی 4 سندیں ہیں، میں اللہ کے فضل سے غور کر رہا تھا، کتنی سندیں؟ 4۔ چاروں کی چاروں سندیں ضعیف ہیں، معلول ہیں، غلط ہیں۔ یہ قاعدہ اور قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ سیدنا ولید ابن عقبہ صحابی کے بارے آئی کہ انہوں نے آ کر غلط رپورٹ دی، بالکل نہیں۔ اور صحابی اور فاسق، بالکل صحابی اور فاسق، صحابی تو عادل ہیں جن کے بارے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ ہاں، قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے، فتبینوا، اب فتبینوا کا معنی کیا کریں گے؟ خوب تحقیق کیا کرو، سمجھے نا؟ عادل کی بات وہ تو بندہ مان ہی سکتا ہے، ایک بندہ عادل ہے، لیکن ایک بندہ فاسق ہے تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو جو بھی بندہ بات کرے، تحقیق کرنا پہلے کیا ہے؟
لازم ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے جو بات سنے آگے بیان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پہ اس دور کے اندر یہ جو فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، یہ سب اس لیے ہوتی ہیں کسی نے آ کر کوئی بات کان میں ڈال دی، پھر اس کے بعد غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، پھر دوسری طرف سے بھی بلا وجہ اس کا رد عمل شروع ہو گیا اور اس کا نتیجہ پھر لڑائی اور فساد۔ اب دیکھیں ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، یہ رپورٹ دینے والا یہ کون ہے؟ بھائی کون ہے؟ چغل خور ہے، اس کو چغل خور کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ جنت میں داخل نہیں، یعنی پہلے اس کو سزا ملے گی۔ مومن ہے، موحد ہے، چغل خوری کرنا گناہ ہے نا۔ دیکھیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کر کہا، بات بھی بالکل ٹھیک تھی، اس نے آ کر کہا جی جناب میں سبا کے علاقے میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک عورت کو سر بنایا ہوا ہے اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سَنَنْظُرُ سورۃ النمل سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تم نے جو بات کی ہے یہ سچی ہے کہ غلط۔ تحقیق نہ کرنا اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ فرمایا کہ کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، قانون بیان فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو، کیونکہ 7 اصول برائے تنظیم، اگر تنظیم قائم کرنا چاہتے ہو تو اس قانون پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی عام طور پہ ہوتا ہے فلاں بندہ ہے موحد، ہے سارے نمازی، ہے مومن، کوئی بندہ آ کر کہہ دے فلاں بندہ یہ بات کر رہا تھا، پھر اس کے بعد گالم گلو شروع کر دے، جس طرح ہوتا ہے نا اس دور میں یہی تو ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف، بد نظمی، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اگر جماعت کو متحد اور متفق رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا۔ بندے ہونے نا کرنے دے کچھے اور اکثر بیشتر ہی ہوتے ادھر سارا خیر کا ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے اس کی بات جو میرے تک پہنچا رہا ہے وہ میری بات اس تک پہنچا سکتا ہے، اس کی اچھی عادات نہیں ہے۔ تو فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ بے جہالت، لا علمی کی وجہ سے، اگر بغیر تحقیق کے تم اس کی بات پہ چڑھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی کو تم بلا تحقیق تکلیف پہنچاؤ گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس جلد بازی کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جو کچھ تم نے کیا نا اس پہ تم نادم ہو جاؤ گے، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے۔ ہم کیا کریں، ترتیب بارات تو چل رہی ہوتی ہے نا، لیکن قرآن میں جو تعریف کرتی ہیں پھر ان کی رد کرنی پڑتی ہے، بلکہ رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو دوسرے لوگ ہیں قبوری شریعت والے جانتے ہو، جو قبروں کو پوجتی ہیں نا، یہ قبوری شریعت والے ہیں، بس ان کی شریعت یہی ہے
کہ مداروں پہ جاؤ، وہاں جا کے سجدے کرو، قبروں کو پوجو. وہ کہتی ہیں توجہ فرمائیں کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے. تو اللہ کے نبی تو حاضر نازل. حالانکہ جب یہ صورت اتری، جب یہ آیات نازل ہوئیں، اب صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس، تمہارے اندر موجود ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر تمہاری ہر بات ماننا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ہاں، بعض باتوں میں مشورہ کر لینا، مشورے میں خیر ہوتی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان صحابہ سے مشورہ فرمایا کریں. لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو میں مشورہ دوں اس پہ عمل کیا جائے. اس طرح بھی جماعت رائے دینا اور چیز ہے. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف فرماؤں، کوئی مشورے دینے والا یہ کہے کہ میری بات پہ عمل، اور علماء حقہ جماعت کے امیر، سمجھے نا بات کو. اب وہ ایک بندہ ہے، آپ نے نظم قائم کیا، ایک بندے کو تم نے امیر بنا دیا، پھر اس کے بعد وہ اگر کوئی فیصلہ صادر کرے تو اس کو ماننا چاہیے. ہاں، یہ بات تو واضح ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب آپ کا امیر ہے، کوئی عالم ہے، اس کی بات جو شریعت کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ فرما برداری کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رسول کی، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ کے پیغمبر وہی کچھ بیان کرتے ہیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تو فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اکثر کاموں میں، اکثر باتوں میں پیغمبر تمہارا کہنا مانے، لعنتم پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. سبحان اللہ. اب دیکھیں، غور فرمائیں، پیغمبروں کو ان کی تربیت فرمانا. آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے نا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کے 4 فرائض اس آیت میں بیان کیے گئے. ایک کیا ہے؟ ان کا تزکیہ، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم. تو آپ علیہ السلام کا کام ہی یہی تھا نا. آپ علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا، قرآن و سنت کی تعلیم، ایسا تزکیہ کیا، کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، کیسی جماعت تیار ہو گئی. اب دیکھیے ذرا معنی کی طرف غور کریں. سبحان. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے اندر ایمان کو محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. اب یہ ہے صحابہ کا مقام. الیاذ باللہ. یہ تو کہتی ہیں کہ نہیں بس 3-4 کے باقی سب منافق تھے. استغفر اللہ. کیونکہ یہ قرآن کے منکر ہے. قرآن کس طرح تعریف کر رہا ہے کہ حبابا، ویسے اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت محبوب کر دیا. سمجھے نا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ایمان کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر
اور کوئی بڑا گناہ، فسوق فسق کی جمع ہے، والعصیان اور کوئی چھوٹی نافرمانی، کوئی بڑی نافرمانی اور کفر کو کر رہا تمہارے لیے بہت ناپسند کر دیا، تم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہو۔ تو صحابہ کی جماعت محفوظ جماعت ہے، پیغمبر معصوم ہیں، صحابہ کون ہیں؟ یہ محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کیونکہ معلم اعظم تھے، آپ علیہ السلام نے اس طرح تربیت فرمائی کہ ایک پاکیزہ جماعت تیار ہو گئی، ایسی پاکیزہ جماعت جن کے بارے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج ہے۔ آخر ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ ان کے باقی خمینی اپنے مشن میں کامیاب ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناکام کا 3-4 کام۔ اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، خلفائے راشدین تو سنتے رہتے ہو، باقی چاروں خلفاء راشد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سمجھیے، غور کرنا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سارے صحابہ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ راشد، صرف 4 نہیں، قرآن ہے اولئک هم الراشدون، یہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، قرآن ہے نا۔ اللہ کی قسم، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، تو ہر ایک کا جو مقام ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا کیا مقام ہے، پیغمبر کا کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ لیکن جو قرآن کو چھوڑ کے تاریخ میں پڑ جاتا ہے، ضعیف روایات کے پیچھے چلنا شروع تو پھر اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ تاریخ میں لکھا ہے۔ کیا کرے تاریخ کو؟ تاریخ کی ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے اس کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا جائے، کوئی قابل توجہ نہیں، اور تاریخ کا 70% حصہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور تاریخ پہ رافضیوں کا تسلط ہے، پکی بات ہے۔ فرمایا فضلا من اللہ و نعما، یہ جو ہے نا ایمان تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا، اور کفر فسق عصیان اس سے تم نفرت کرتے ہو، اس کی وجہ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔